السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ایک بہت ہی اہم ایشو، بلکہ آپ اسے ایک فتنہ کہہ سکتے ہیں، جسے ہر دوسرا نوجوان فیس کر رہا ہے۔ ہر دوسرا نوجوان اس سے بچنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ 10 میں سے 7 نوجوان اسی فتنے کا شکار ہیں، اور یہی وہ فتنہ ہے جس نے بہت سارے نوجوانوں کو ذہنی مریض تک بنا دیا۔ اپنی تنہائی کو کیسے پاک کریں؟ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ فرام دا سن آف دا لونلینس۔ جب ایک نوجوان ایک کمرے میں اکیلا ہوتا ہے اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو اور اس کے سامنے موبائل کی روشنی کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو اچانک شیطان اس کے دماغ میں یہ وسوسے پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی تو اکیلا ہے، یو کین ڈو اینی تھنگ رائٹ ناؤ، تو ابھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ابھی کچھ بھی کرے، کوئی بھی تو دیکھنے والا نہیں، کون تم سے پوچھے گا؟ یو کین ڈو اینی تھنگ رائٹ ناؤ، تو کچھ بھی کرے کیسے کسی کو پتا چلے گا؟ نہ کوئی تمہارا دوست یہاں پہ ہے، نہ کوئی تمہارا رشتہ دار یہاں پہ ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے۔ جب آپ پر یہ خیالات حاوی ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا خالق ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین ہر وہ چیز نوٹس کر رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ ٹائپ کر رہے ہیں، جو آپ لکھ رہے ہیں، جو آپ کلک کر رہے ہیں۔ اور یہاں آپ کا دشمن آپ کو مسلسل اسی سوچ میں لگائے رکھتا ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ابھی جو کچھ بھی تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب شیطان کی یہ تمام در چالیں ناکام ہو جاتی تو وہ اپنا آخری اور سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وہ آپ کے اندر ایسے تھاٹس بل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لاسٹ بار کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا۔ اللہ پاک تو بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ دن میں اور آپ اس کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور وہ کر بیٹھتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے مثل نیکیاں لے جائیں گے، لیکن اللہ پاک ان کی نیکیوں کو ذرے کی مانند بکھیر دے گا۔ حضرت ثوبان نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہاری طرح رات کو عبادات کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو پامال کریں گے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطان کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے یا لیپ ٹاپ پہ سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے ہوئے یا کوئی اور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، آپ جو چیز لائک کر رہے ہیں، آپ جو چیز فالو کر رہے ہیں، آپ جس پرسن کو فالو کر رہے ہیں، جس پرسن کے کنٹینٹ کو آپ شیئر کر رہے ہیں، آیا جب آپ تنہائی میں جائیں گے اگین سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں یا کوئی اور پلیٹ فارم یوز کریں گے، یہ کنٹینٹ اگین سے آپ کے سامنے آئے گا، کیا اس کنٹینٹ کی وجہ سے آپ خود کو گناہ سے روک پائیں گے؟ یا خود کو گناہ سے بچا پائیں گے؟ یا اپنے آپ سے کویسچن کریں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ جب بھی اکیلے ہوں تو اللہ پاک سے اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، ہدایت طلب کریں، ندامت کا اظہار کریں، اور یاد رکھیں یستخفون من الناس، اور لوگوں سے چھپا لیتے، ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور حتیٰ کہ ہمارے تمام تر اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اللہ پاک کا واضح پیغام ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں میں۔ اور آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔ If you want to save yourself from the sin of the loneliness، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنہائی پاک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تنہائی کے گناہ سے بچیں، تو سب سے پہلے اس چیز کو بدلیں جسے آپ سب سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں سب سے زیادہ ٹائم ہم موبائل کو ہی دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اسے بدلیں، اسے انہینس کریں۔ اسے بدلنا نہایت ہی آسان ہے، اسے بدلنا مشکل نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسٹینیشن کی ضرورت ہے، ایک اسٹرانگ ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ ٹائم پازیٹیو کنٹینٹ کو دینا ہے، پازیٹیو پیپلز کو دینا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا الگوریتھم ہے کہ سب سے زیادہ واچ ٹائم
لیتے ہیں, جس چیز پہ آپ سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, تو وہی آپ کے سامنے ریپیٹ کر کے لاتے ہیں, وہی آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد جو سیکنڈ چیز ہم نے بدلنی ہے وہ ہے ہماری صحبت. اب بہت سے لوگ شاید مجھ پر اس بات سے اختلاف کریں کہ صحبت کس طرح اثر کر سکتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہتا ہوں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگر بندہ 40 دن تک پازیٹیو پیپلز کے ساتھ بیٹھا رہے, پازیٹیو صحبت میں بیٹھا رہے, شاید وہ اتنی چیزیں اڈاپٹ نہ کر سکے جتنا وہ نیگیٹو پیپلز میں یا نیگیٹو صحبت میں 30 منٹ تک بیٹھ کر حاصل کر لیتے, 30 منٹ تک بیٹھ کر اڈاپٹ کر لیتے. تو کائنڈلی اس چیز کو فراموش نہ کریں, اپنی صحبت کے بارے میں سینسیٹیو رہیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صحبت میں, آپ کی فرینڈ سرکل میں اچھے لوگ نہیں ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے منسلک لوگ ٹھیک نہیں, ان کی صحبت میں آپ کو کچھ بھی پازیٹیو سننے کو نہیں ملے گا, تو چھوڑ دیں ایسے دوستوں کو, ایسے لوگوں کو کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر آپ اللہ کو بھول جائیں, جن کی صحبت آپ کو بری طرح نقصان دے. بیکاز کیا فائدہ ایسی دوستی کا, ایسی صحبت کا, ایسی دعا سلام کا کہ جس میں بیٹھ کر آپ اللہ کو بھول جائیں, اللہ تعالیٰ کی فکر تک نہ رہے آپ کو, جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. ایسی صحبت کا, ایسی دوستی کا کوئی فائدہ ہے, کوئی بینیفٹ ہے آپ کو نظر آ رہا؟ مجھے تو ایسی دوستی کا, ایسی صحبت کا کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا. ایسی دوستی, ایسی صحبت ہمارے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو کائنڈلی لیو اٹ. If you really want to change yourself, then you have to done it. آپ کو یہ کرنا ہوگا. اگر اب آپ یہ کہیں کہ میں نگیٹیوٹی کو بھی نہیں چھوڑ سکتا, غلط صحبت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا, غلط کنٹینٹ دیکھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, سانگ سننا بھی نہیں چھوڑ سکتا, فلمیں دیکھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, فحاشی دیکھنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور میں اسلام پہ بھی آنا چاہتا ہوں, میں اسلام کو بھی فالو کرنا چاہتا ہوں, میں ایک مسلمان کی طرح زندگی بھی گزارنا چاہتا ہوں, دین برادر یہ پاسبل نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ کو سیکریفائسز کرنی ہوگی. اسلام سیکریفائس مانگتا ہے, قربانی مانگتا ہے. جب تک آپ ان چیزوں کی قربانی نہیں دیں گے تب تک آپ دین کی وہ لذت نہیں حاصل کر سکیں گے. یو ہیو ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو چینج یور ہیبٹس, ٹو چینج یور لائف. آپ کو یہ اسٹیپس لینے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی چینج ہو.